السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک کوثر پروین کے ساتھ میں ہوں کوثر۔ آج ہم ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ پڑھیں گے جس میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن ایسے کون سے 5 سوال ہر شخص سے پوچھے جائیں گے جس کا جواب دیے بغیر قیامت کے دن کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی عدالت سے ہٹ نہ سکے گا۔ یعنی کہ وہ 5 سوال ہیں جن کا حساب ہر شخص کو لازمی قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ، کہ قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے اپنے رب کے سامنے سے ہٹنے نہ پائیں گے، حتیٰ جب تک کہ یسأل عن خمس، وہ ان 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ان عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال یہ کہ اس نے اپنی عمر کن باتوں میں کھوئی۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، دوسرا سوال یہ کہ جوانی کن باتوں میں گوائی۔ وعن مالہ من این اکتسبہ، اور تیسرا سوال مال کے متعلق کہ کہاں سے کمایا۔ وفیما انفقہ، اور کہاں پر خرچ کیا۔ وماذا عمل فیما علم، اور 5واں سوال یہ کہ علم سیکھ کر اس پر عمل کیا اور کتنا کیا، یعنی جتنا علم سیکھا تھا کہاں تک اس پر عمل کیا۔ حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت سے کوئی شخص ہٹ نہ سکے گا جب تک کہ اس سے 5 سوالات کی جواب طلبی نہ کر لی جائے، یعنی ان 5 چیزوں اور نعمتوں کا حساب ہر شخص کو لازماً فرداً دینا پڑے گا۔ سب سے پہلا سوال جو پوچھا جائے گا وہ یہ کہ اولاً اپنی عمر اور زندگی کن امور میں گزاری، دوسری جوانی کی بابت کن مشاغل میں بسر کی، تیسری مال و دولت کے بارے میں کہ کیسے کمایا، چوتھا کن باتوں میں خرچ کیا، اور 5واں سوال یہ کہ علم سیکھ کر اس پر عمل کیا، کہاں تک کیا اور کتنا کیا۔ قیامت کے دن ان نعمتوں کی بابت سوال ہوگا اور آئیں بائیں شاید سے کام نہیں چلے گا، ان کا جواب ضرور دینا ہوگا کہ اگر اس کا درست جواب نہ بنایا تو سیدھا جہنم میں جانا ہوگا۔ یہ باتیں ہنسی کی نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اگر مرنا برحق ہے، شک و شبے کی گنجائش نہیں، تو زندگی میں موت کی فکر کرنا اور جوانی میں بڑھاپے کی فکر کرنا دانش مندی کی علامت ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جن نعمتوں کے بارے میں بات پرس ہوگی اس کی فکر آج کر لینی ضروری ہے، ورنہ کل ندامت کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلے سوال کے متعلق کہ اپنی عمر کن باتوں میں خرچ کی، یعنی اپنی زندگی کیسے گزاری۔ انسان کی زندگی بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی حیات چند روزہ اور عارضی ہے۔ سورہ الملک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کی وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت دی تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون شخص عمل میں سب سے زیادہ اچھا ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انس و جن کو صرف اپنی عبادت اور فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہی پیغام ہر پیغمبر نے دیا ہے۔ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میری حیات اور ممات اللہ کی اطاعت کے لیے ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ روز قیامت ہر انسان کو اپنی زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دینا ہوگا کہ اس نے اسے کس طرح گزارا، اچھے عمل میں یا برے عمل میں، کیونکہ دنیا دارالعمل اور امتحان گاہ ہے۔ اب حدیث مبارکہ میں دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوسرا سوال جو حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے اور قیامت کے دن ہر شخص سے پوچھا جائے گا وہ یہ ہے کہ جوانی کیسے گزاری۔ دوسرا سوال جوانی اور عالم شباب کے متعلق ہوگا کہ اسے کن مشاغل میں گزارا اور اس میں کیا اعمال کیے۔ ہر عمل کے لیے قوت، طاقت اور ہمت کی ضرورت ہے۔ جوانی اور عالم شباب اللہ تعالیٰ کا بڑا عطیہ اور انعام ہے۔ جو کام جوانی میں ممکن اور آسان ہے وہ اعمال بڑھاپے میں مشکل اور محال ہیں، کیونکہ بڑھاپے میں انسانی قوتیں اور توانائیاں کمزور اور مضمحل ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ اچھے اعمال کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جوانی میں عبادت اور اطاعت الہی پیغمبری کا شیوا ہے۔ جوانی دیوانی ہوتی ہے، اس میں انسان ہوش کے بجائے جوش، دماغ کے بجائے دل کا اسیر ہو کر شیطانی کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایسی بے ہوش جوشیلی جوانی برے اعمال کی وجہ سے انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دے گی۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انسان جوانی میں اطاعت الہی اور عبادت خداوندی اور خدمت خلق میں گزارے، اسے غفلت، ظلم اور سرکشی میں
گزارنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے اور چوتھے سوال کے متعلق۔ حدیث مبارکہ میں تیسرا اور چوتھا سوال یہ بیان کیا گیا ہے کہ مال و دولت کہاں سے کمایا اور انہیں کن باتوں میں خرچ کیا۔ بروز قیامت انسان سے یہ پوچھا جائے گا کہ جو مال انسان کما رہا ہے وہ کن ذرائع سے کمایا اور کن مصارف میں خرچ کیا۔ آیا مال حلال تھا یا حرام تھا؟ مال و دولت دنیاوی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ انسانی ضروریات اور دنیاوی حاجات کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ مال کے بغیر انسان کی زندگی اجیرن اور بوجھ بن جاتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ مفلسی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی لیے مال و دولت بھی نعمت خداوندی ہے، لیکن حصول کے لیے دین اسلام نے کچھ اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں، جن میں سب سے بڑا اصول محنت اور ایمانداری ہے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، یعنی محنت اور مشقت سے مال کمانے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ پھر حصول مال کے لیے دیانت داری لازمی ہے۔ تجارت میں دیانت اور صداقت بنیادی اصول ہیں۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا مال افضل اور طیب ہے؟ فرمایا، محنت اور دیانت سے کمایا ہوا مال۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک سچا اور دیانت دار تاجر قیامت کے دن شہداء، صدیقین اور انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح ارشاد ہوتا ہے، پاکیزہ چیزیں خرچ کرو۔ اس کے برعکس اسلام نے حرام یعنی ناجائز ذرائع سے مال کمانے کی مخالفت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے مومنو، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اسی طرح دھوکہ دہی سے حصول مال کی تمام شکلیں، رشوت، سود، جوا، چوری، ڈاکہ، ملاوٹ، اسمگلنگ وغیرہ حرام و ممنوع ہیں۔ اسلام نے نہ صرف مال کے حلال اور جائز ذرائع کی تاکید کی ہے، بلکہ صرف دولت اور انفاق مال کے اصول دیے ہیں۔ اس میں اسراف اور تبذیر کی ممانعت ہے۔ ایک شخص حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، میں ایسا کیا عمل کروں کہ دعائیں قبول ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال روزی کمایا کرو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے فضول خرچی کرنے والوں کے متعلق، فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ ضرورت سے زیادہ اور فضول چیزوں پر خرچ کرنے کی بھی اسلام میں ممانعت ہے، مثلاً شراب نوشی، ناچنے گانے والی چیزیں وغیرہ حرام کاموں پر خرچ کرنا۔ قرآن مجید نے فضول خرچی اور حرام کاموں پر خرچ کرنے والوں کو شیطان کے بھائی قرار دیا ہے۔ لہٰذا اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قیامت کے روز ہمیں پیسے کا حساب دینا پڑے گا کہ کیسے کمائے اور کس طرح خرچ کیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اہل مال کو حساب دینے میں خاصا وقت لگے گا۔ حدیث مبارکہ میں پانچواں اور آخری سوال پوچھا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ علم سیکھ کر اس پر کہاں تک عمل کیا۔ علم حاصل کرنا ہر انسان کا حق ہے اور دین اسلام اس حق کو تسلیم کرتا ہے۔ چنانچہ مشہور حدیث ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، حصول علم ہر مسلمان مرد اور عورت کا فرض ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو، طلب علم عبادت ہے۔ اسی طرح فرمان ہے، تین چیزیں انسان کے پاس قبر تک ساتھ ہوتی ہیں، رشتہ دار، مال و دولت اور اعمال۔ پہلی دو دنیا میں رہ جاتی ہیں جبکہ اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ سورہ صف میں ہے کہ اے ایمان والو، وہ تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ علم ہی ہے جس کے ذریعے انسان فرشتوں کے اعلیٰ درجات تک پہنچتا ہے۔ علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صحیح اطاعت اور عبادت کی جاتی ہے۔ اس کی بدولت انسان اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ علم رہنمائے زندگی ہے۔ علم و عمل میں موافقت ضروری ہے، ورنہ یہ منافقت ہے، اور اس کی مثال گدھے کی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں اور وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، العلم دون العمل وبال، یعنی عمل کے بغیر علم وبال اور ہلاکت ہے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بے عمل کو چراغ کے فتیلے سے تشبیہ دی ہے، جو لوگوں کے لیے تو روشنی مہیا کرتا ہے لیکن خود جل کر رہ جاتا ہے۔ اسی لیے قیامت کے روز عالم سے پوچھا جائے گا کہ اس نے علم حاصل کر کے اس پر کس قدر عمل کیا، اور اگر اس نے اپنے حاصل کردہ علم پر عمل نہ کیا ہوگا تو اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جس طرح شاعر نے فرمایا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت کے دن کا پرچہ اور سوالات بتا دیے ہیں۔ ان سوالات کے ٹھیک جوابات دینے کی دنیاوی زندگی میں تیاری کرنی چاہیے تاکہ آخرت کے امتحان میں ہم سب کامیاب ہو سکیں انشاءاللہ۔